بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ٹیچر الائٹ اسکولز پیریے بحرے کیمپس لاہور کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ نہم جماعت کی اسلامیت کی کتاب ہے اور آج ہم اس کتاب کے زکوٰۃ جو سبق ہے اس کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ میں اس کے سوال جواب جو ہیں ان کو حل کریں گے۔ یہ چھٹے ہفتے کی ڈائری ہے۔ چھٹے ہفتے کے پہلے دن کی ڈائری میں زکوٰۃ جو سبق ہے اس کی پڑھائی شامل ہے اور ساتھ میں اس کا جو سوال نمبر 1 ہے اس کو لکھنا اور یاد کرنا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا دن ہے یعنی کہ چھٹے ہفتے کا جو دوسرا دن ہے اس میں جو اگلا سوال ہے یعنی کہ سوال نمبر 2 جو ہے اس کو لکھنا اور یاد کرنا شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے دن کی ڈائری میں اسی سبق کے سوال نمبر جو 3 ہے اس کو لکھنا اور یاد کرنا شامل ہے، اور چوتھے دن کی ڈائری میں جو آخری سوال ہے اس سبق کا اس کا جو جواب ہے اس کو لکھنا اور یاد کرنا شامل ہے، اور جو آخری دن کی ڈائری ہے یعنی کہ 5ویں دن کی ڈائری ہے اس میں حدیث نمبر 9 اور 10 جو ہے اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ہمارا عنوان ہے جی سبق کا زکوٰۃ۔ سب سے پہلے میں آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں کچھ معلومات دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے اس کے بارے میں، اور پھر ہم اس کی پڑھائی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے اس کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا یا نشوونما پانا۔ اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مسلمان کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ مزید بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے، یعنی کہ جس بندے کے پاس سونا جو ہے وہ 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے ہو تو وہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کسی مال یا چیز پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا سال گزر جائے۔ اچھا جی، ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ہمارا عنوان ہے زکوٰۃ اور نیچے لکھا ہوا ہے فرضیت، اہمیت اور مصارف۔ یہاں پہ ہم اس سبق میں جو ہے اس کی فرضیت جو ہے پڑھیں گے، زکوٰۃ کی اہمیت اور ساتھ میں اس کے مصارف۔ مصارف کہتے ہیں جی خرچ جن پہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ جو ہے جن لوگوں پہ خرچ کی جا سکتی ہے، جن کو دی جا سکتی ہے۔ فرضیت: زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا۔ یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے جو ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق فرض ہے۔ نصاب کہتے ہیں مال کو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ برکت کا مطلب ہے کثرت یا عروج۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ترجمہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو کا حکم بار بار دہرایا گیا ہے۔ اہمیت: زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ کا مطلب ہے جماعت نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کہتے ہیں وفات کے بعد بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ جہاد کا مطلب ہے جی دین کی حمایت میں ہتھیار اٹھانا، کوشش کرنا یا جدوجہد کرنا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے۔ وعید کا مطلب ہے سزا دینے کی دھمکی، جس کا اندازہ قرآن کریم کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ترجمہ: جو لوگ سونا چاندی سینت کر یعنی کہ جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی سزا سنا دیجیے۔ دردناک کا مطلب ہے درد سے بھرا ہوا۔ قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یعنی کہ بہت زیادہ گرم کیا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی۔ پہلو کا مطلب ہے بغل یا گود، پشتیں کا مطلب ہے کمر یا پیٹھ، داغی کا مطلب ہے داغدار کرنا، جلانا، عیب دار کرنا یا دھبا دار کرنا۔ اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔
زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے۔ سماجی یعنی کہ معاشرتی، زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے۔ محروم کا مطلب ہے بے نصیب، ناکام، نا امید، اور مفلس کا مطلب ہے غریب، نادار یا فقیر۔ کفالت کا مطلب ہے جی ذمہ داری۔ اس طرح معاشرے میں نفرت و انتقام کی بجائے ہمدردی و احترام اور باہمی محبت کے جذبات فروغ حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ غریبوں سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اور دولت کی گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ گردش کا معنی ہے جی چکر یا پھیر۔ اچھا جی، اب ہم مصارف قرآن حکیم میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ ترجمہ: زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے۔ اگلے پیج پہ چلتے ہیں۔ اور گردن چھڑانے میں غلاموں کو آزاد کرانے، جو تاوان بھریں، قرض دار اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تاوان کا مطلب ہے جرمانہ یا ہرجانہ۔ اس آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے 8 مصارف یہ ہیں: فقراء، مساکین، مسکین کہتے ہیں غریب، مفلس یا محتاج کو، عاملین یعنی کہ زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین، تالیف قلب، رکاب۔ تالیف قلب کا مطلب ہے دل جوئی کرنا۔ رکاب کا مطلب ہے کنیز اور غلام۔ غارمین یعنی کہ قرض دار، فی سبیل اللہ یعنی کہ خدا کی راہ میں، اور ابن السبیل یعنی کہ مسافر۔ زکوٰۃ دیتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، باہر کے لوگوں کو بات نہیں دی جائے۔ اسی طرح جو لوگ خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ و صدقات دیے جائیں۔ اب ہم لوگ اس کے سبق کے سوال و جواب جو ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا سوال ہے زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کیجیے۔ دوسرا ہے زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیں۔ تیسرا ہے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیجیے۔ اور آخری ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے کیا وعید سنائی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے یہاں پہ جو ہے نشانیاں لگائی ہوئی ہیں کہ پہلا جو سوال ہے اس کا جواب جو ہے کہاں سے لے کے کہاں تک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو فرضیت کا پورا ٹاپک ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے، یہ اس میں آئے گا، آپ یہ پورا لکھیں گے اس کے جواب میں۔ سوال نمبر 2 جو ہے اس کا جواب اہمیت جو ہے یہاں یہ پورا جو ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، اہمیت کا، یہ جو ہے آئے گا اس میں۔ ٹھیک ہے، اور آخری جو ہے مصارف جو ہے یہ پیج نمبر 65 پہ بھی ہے اور 66 پہ بھی اس کا کچھ حصہ، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ پورا جو ہے یہ سوال کے جواب میں لکھیں گے۔ اور سوال نمبر 4 یعنی کہ آخری جو سوال ہے اس کا جواب جو ہے یہ اہمیت کے جو درمیان میں شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سوال نمبر 4 کے میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں اور آپ نے ان تمام سوالوں کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور ان کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں احادیث کی طرف۔ حدیث نمبر 9 ہے جی ترجمہ اس کا: جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ تشریح: اس حدیث میں اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے، یعنی جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم قبیلے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں اور ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ اپنا کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ کنبے کا مطلب ہے خاندان۔ اگلی حدیث ہے ترجمہ: یقیناً مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے، یعنی کہ کامل کا مطلب ہے مکمل، جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ تشریح: انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنی اس کا اخلاق۔ جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ حسن خلق ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر اور تمام عمر اور مکی زندگی میں خاص طور پر صرف حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا۔ ویسے تو حسن خلق کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے، مگر مسلمانوں کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ حسن اخلاق دراصل
روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے، شریعت کا مطلب ہے مذہبی قانون یا قانون الہی، تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں تو اس کو برا اخلاق کہا جائے گا۔ طلباء و طالبات، آپ نے ان دونوں احادیث کا ترجمہ اور تشریح جو ہے اپنی کاپی میں لکھنی ہے اور ساتھ میں اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اوکے طلباء و طالبات، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔